الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ اعراف سورت نمبر 7 پارہ نمبر 9 کی آیت نمبر 196 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام امت کو دیا ہے، ایک اصول بیان کیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا متولی ہے۔ اللہ تعالی نیک لوگوں کا متولی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندوں کا متولی ہونا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک آدمیوں کی رہبری فرماتا ہے، ان کے کام بناتا ہے، ان کی تولیت کرتا ہے اور ان کا متولی ہے۔ متولی کسے کہتے ہیں؟ ہم ایک مسجد بناتے ہیں، اس مسجد میں ایک متولی اور ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس متولی کا کام یہ ہے کہ پوری مسجد کو لے کر چلتا ہے، اس میں پورے نظام کو لے کر اور بنا کر چلتا ہے، اس لیے اس کو متولی کہتے ہیں۔ فلاں صاحب مسجد کے متولی ہیں، فلاں صاحب فلاں وقف کے متولی ہیں۔ تو متولی کا مطلب ہے کہ اس پورے نظام کو لے کر چلتا ہے۔ کسی آدمی کو ایک مسجد کا متولی بنایا، تمام آدمی نماز آرام سے پڑھتے ہیں، وضو آرام سے کرتے ہیں، عبادت آرام سے کرتے ہیں، مسجد کا نظام برابر چلتا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی کو سب کی طرف سے متولی بنا دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا متولی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کو نیکی کرنی چاہیے۔ صالح، نیک، صالح کسے کہتے ہیں؟ جو انسان گناہ نہ کرے، اللہ کے حکموں پر عمل کرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، اس کو نیک کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی اولاد کو اور اپنی نسل کو نیک بنانے کی کوشش کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کی تربیت کرے، اسے نیک بنائے اور اللہ کی تولیت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی ذمہ داری میں اس کو سپرد کر دے۔ آج کے زمانے میں کوئی آدمی اپنے اولاد کو نیک بنانے کی فکر میں نہیں ہے۔ کوئی اس کو ڈگریاں دلا رہا ہے، اس کا کاروبار چل جائے، کوئی اس کی فکر کر رہا ہے کہ یہ بچہ کمزور ہے، اس کے لیے کوئی مالی اسباب بنا دیا جائے، دنیا کی تعلیم دلا دی جائے، دنیا کی تمام چیزوں کی فکر اس کی کرتا ہے تاکہ میرے بعد یا میرے مرنے کے بعد میری اولاد سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میں زندگی گزارے۔ لیکن یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اللہ ان کا متولی بن جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے لیے اس میں بہترین میسیج اور پیغام دیتا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہوا، مختصر دینار چھوڑے، اولاد کثیر چھوڑی۔ تمام کے تمام درباریوں نے کہا آپ کا آخری وقت ہے، اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنی اولاد کو نیک بنا کر چھوڑا ہے، متقی بنا کر چھوڑا ہے، اللہ کی سپردگی میں اس کو دیا ہے۔ اگر میری اولاد نافرمان ہو اور میں اس کو مال دے کر چلا جاؤں تو کل وہ جب اللہ کی حکم عدولی میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کی
بتائے ہوئے حرام طریقے پر جب خرچ کرے گی تو میری کل قیامت میں اور عذاب میں میری پکڑ ہوگی، تو میں اس اولاد کے لیے مال بنا کر جاؤں اور اس کے لیے جائیداد بنا کر جاؤں اور اس کو دنیا کا مال دے کر جاؤں۔ آج جو ہر آدمی کی فکر ہے، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اپنی اولاد کو مال دینے کی تو فکر ہے، لیکن اعمال دینے کی، ایک آدمی نے بڑی اچھی بات بتائی، ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے مال کی فکر کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اعمال پر لگاؤ، اس کے اندر مال داخل ہے، اعمال، اپنی اولاد کو اعمال پر لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مال عطا فرمائے گا۔ آج ہماری پریشانی، آج ہماری ساری فکریں، آج ہماری ساری کوششیں اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کی، انجینئر بنانے کی، عالم بنانے کی، حافظ بنانے کی، اور اپنی دنیا کی ساری ضرورتیں یا دنیا میں جس سے عزت مل سکے اس کی فکر ہے، لیکن اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر نہیں ہے۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو آیا، ان کے ذریعے سے نیک کی اولاد تھی، نیک تھے، تو ان کی مال کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ہمیں چاہیے آئندہ حالات میں اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں، اور قرآن کی آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ تم اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اللہ ان کا متولی اور اللہ تعالیٰ ان کا نگراں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ ہمیں میسج دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا متولی ہے، نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا، خیر کا معاملہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو نیک بنائے، اور ہمیں بھی اور تمام والدین کو اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔